بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی، یہ رات بہت آل محمد پہ کڑی تھی۔ ناظرین محترم، شب عاشور شروع ہوا چاہتی ہے۔ یہ شب شہیدوں کی شب ہے۔ یہ شب وہ شب ہے کہ جو امام حسین ابن علی علیہ السلام نے خود مانگی۔ روایات میں موجود ہے کہ آج ہی کی شام لشکر کفر، لشکر یزید، لشکر ابن زیاد، عمر بن سعد کی فوجیں خیام حسینی پر حملہ کیا چاہتی تھیں۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کو بھیجا کہ ہم آج ایک شب کی مہلت چاہتے ہیں، ہمیں عبادت سے، ہمیں تلاوت کلام پاک سے، ہمیں اپنے رب کی یاد منانے سے بہت زیادہ محبت ہے، ایک شب ہمیں دے دو۔ کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ گویا امام حسین علیہ السلام نے شب کی مہلت لی نہیں دی، کہ کون ایسا ہے کہ جو اب بھی حق و باطل کے درمیان امتیاز کر پائے، حق کو پہچانے اور لشکر حق سے آ ملے، اور ایسا ہی ہوا۔ روایات میں ہے، بعض روایات کے مطابق 30 کے قریب لوگ لشکر یزید سے امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے، اور جس میں ایک بہت بڑا نام حضرت حر کا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج کی شب خیام حسینی سے عبادت کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ گویا یہ شب تاریخ کے درمیان ایک سنگ میل کی حیثیت سے کھڑی ہے۔ اس شب سے پہلے اور اس شب کے بعد حق شناسی کی منزلیں اور زیادہ واضح ہو گئیں۔ اس شب کو امام حسین علیہ السلام نے کیسے گزارا، خود پیغام حسینی کیا ہے، اس شب کے مصائب کیا ہیں، اور پھر جو دن طلوع ہونے والا ہے وہ کس مقصد کی خاطر امام حسین ابن علی علیہ السلام اور خانوادہ رسول نے وہ دن گزارا، اس سب پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا آغا سید مبارک علی موسوی صاحب موجود ہیں۔ آپ ہمارے ملک کے ایک بڑے خطیب ہیں اور تاریخ پر، سیرت پر نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب۔ آپ سچ ٹی وی پر تشریف لاتے ہیں اور محبت اہل بیت پر مبنی ایسی گفتگو فرماتے ہیں جس سے ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے نامور سوز خان جناب عباس علی نقوی صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے سوز سنیں گے۔ جناب مولانا سید مبارک علی موسوی صاحب قبلہ، آپ سے آغاز کروں گا۔ جیسے ابھی عرض کیا کہ یہ شب ایک بہت اہم شب ہے۔ اب اسے شب شہیدہ کہیں، اسے وہ شب کہیں کہ جس نے تاریخ میں ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ ایک طرف روشنی ہے اور ایک طرف گمراہی کا اندھیرا ہے، اور یہ شب جو کل دن آنا ہے اس کی تیاری میں بھی صرف ہو رہی ہے۔ آپ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مشکور و ممنون ہوں سچ ٹی وی اور میرے برادران کا۔ آپ کا سوال ہے کہ یہ شب، اس شب کے بارے میں آپ نے مقدمے میں عرض کر دیا ہے کہ اگر اس شب کو آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ شب شب قدر سے بھی کم نہیں ہے، بے شک، بے شک، بلکہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ شب قدر بھی ملی ہے تو شب عاشور کی وجہ سے ملی، کوئی شک نہیں، ورنہ وہ روایات، وہ اقدار ہی مٹ رہی ختم تھیں ہو جاتا۔ کہ جس کی وجہ سے ہم شب قدر کو ابھی آپ پاتے نے ہیں۔ فرمایا کہ مولا چاہتے ہیں کہ اگر زندگی میں ایک شب مل جائے تو آخر آپ متعارف ہوں کہ وہ حسین کون ہے، نانا کون ہے، ماں کون ہے، باپ کیسا ہے، اور خود اپنی ذات توحید کے لیے، اور یہ جملہ
دعائے عرفہ میں کہ خداوند جس نے تجھے پایا ہے اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا ہے اس نے کیا پایا ہے۔ واہ، اگر ایک رات بھی ملے، یہ علامہ علی نقی نقن کا ہی جملہ ہے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ زہرا کے لال نے ایک شب مہلت لی بھی ہے، مہلت دی بھی ہے۔ لی اس لیے ہے کہ وہ آخر علی جیسے کا بیٹا ہے جو صاحب مناجات ہے، زہرا کا فرزند ہے جو کائنات میں خدا کی تسبیح دے گئی ہے ہمیں۔ ایسا فرزند، ایسا بیٹا شب کیوں نہ مانگے کہ جس شب میں وہ خدا سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ شب ہماری نگاہ میں یہ شب قدر سے کم نہیں ہے، اور خالق کائنات کو راضی کرنے کے لیے، آمادگی کے لیے زہرا کے لال نے اس شب شہیداں کو اور شب عاشور کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسی عبادت کی رات قرار دے دی ہے کہ جو اس شب میں لطف اٹھاتے ہیں وہ ان سے پوچھیں جو اس شب میں جاگتے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں بہنوں کو، ان بزرگوں کو، ان برادران کو جو اس شب کو شب قدر سے کم نہیں جانتے، اور ساری رات یہ بھی عبادت میں، دعاؤں میں، اور خصوصاً عزاداری سید الشہداء میں گزارتے۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، یہ وہ شب ہے، ابھی میں نے تاریخ کا ایک جملہ کوٹ کیا کہ خیام حسینی سے، جن میں اہل بیت علیہم السلام ہیں، مخدرات عصمت ہیں، خود امام حسین علیہ السلام کے خانوادے، اور جو رسول کا خانوادہ ہے، جوانان بنی ہاشم ہیں، پھر آپ کے انصار ہیں، اور رسول پاک کے صحابہ ہیں۔ اب سب کو معلوم ہے کہ چند گھنٹے بعد شہادت قریب ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے، لیکن اس دنیا میں رہ کے جو عبادت کا لطف ہے وہ ایسے اٹھایا جا رہا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جو تاریخ کا جملہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسے ہوتی ہے، اس طرح سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو کربلا مسلسل خالص توحید کا پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عابدی صاحب، آپ کا بھی اور سچ ٹی وی کا بھی، جو ہمارے ایمان کی بھی اور ناظرین کے ایمان کی تسکین اور اس کو جلا بخشنے کے لیے اس طرح کی نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے، فطرت کو ہم لوگ نہیں بلا سکتے۔ جب کوئی مشقت پہ جاتا ہے، عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے ایک فرقت کا مرحلہ آتا ہے، تو باہم ہمارے مشرقی روایات میں بھی ہے، اور انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ چاہنے والے ایک دوسروں سے جدا ہوتے وقت ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کچھ نصیحتیں وصیتیں ہوتی ہیں، اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر امام الانبیاء، فخر انبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے وصال سے قبل یہ اس طرح کے معاملات اپنی لخت جگر سے بھی کر چکے ہیں، باقی لوگوں سے بھی۔ سب کو یقین ہے، جیسے آپ نے کہا، کہ کل شہادت ہو جانی ہے، اس لیے کہ ایک تو ان کا اپنی یہ روحانی مقام، ادراک اور کشف ہے، دوسرا یہ ہے کہ رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی خوشخبریاں، یا اس کے بارے میں چونکہ خوشخبری بئی معنی کہ آپ کو مقام یہ سیادت ملنا ہے شہداء میں، اور دوسرا خبر غم اس حوالے سے کہ خود رسول معظم نے بھی ان خبروں کو دیتے ہوئے اپنی چشمان نبوت میں آنسوؤں کو ہمیں دکھایا اور محسوس کیا، درد کو اس شہادت کے وقوع ہونے سے کہیں پہلے محسوس فرمایا اور اس کا اظہار بھی فرمایا۔ تو رسول معظم نے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا، پھر مولا مرتضیٰ نے بھی اس کی تصدیق اور تائید فرما دی تھی، تو یہ تو یقین تھا کہ ہو جانا ہے۔ اب جب پتہ ہے کہ کل کربلا میں یا خیام حسینی میں اور اہل بیت میں موجود افراد بڑے گہرے رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، منسلک ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، اب بیوی ہیں، تو یہ سارے رشتوں میں بجائے اس کے کچھ وقت مل گیا ہے، تو اگر ہمیں کوئی وقت ملے تو ہم انسانی فطرت کے مطابق کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے گلے ملیں گے، باتیں کریں گے، روئیں گے، اور اس آنے والے وقت کی ہیبت کو محسوس کرتے ہوئے جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے سبھی جانتے ہیں۔ لیکن خیام اہل بیت میں اس میں سے کوئی کام اس طرح کا کرنے کے لیے آپ نے یہ مہلت لی یا مہلت حاصل نہیں کی۔ آپ نے اپنی انٹرو میں بتا دیا کہ عبادت کی غرض سے
صحیح۔ گویا شہادت اٹ سیلف عبادت بھی ہے اور اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور قرب میں اور درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین سجدوں کی لذت، ذکر کی لذت، تلاوت قرآن مجید کی لذت جو انہوں نے براہ راست اپنے نانا جان کی زبان نبوت کو چوس کے حاصل کیا، جس کا اکتساب انہوں نے خود بارگاہ نبوت سے کیا ہے اور پھر وارث علوم نبوی مولا مرتضیٰ سے کیا ہے اور سیدہ کائنات سے کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ مناجات کا اور بات چیت کا جو لطف یہاں ہے وہ تو بہشت میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس دنیا دارالعمل یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں شیطان کے پنجے بھی چلتے ہیں، جہاں یزیدیت کا سکہ بھی چل رہا ہے، اس میں سارے جہاں سے کٹ کر اور سب کچھ سے الگ ہو کر اور انجام اور کل کے آنے والی سختیوں سے بے خبر ہو کر صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اب کچھ وقت، کچھ لمحے، کچھ گھنٹے اور مزید گزار لیں۔ کیا بھائی اگر کسی کی تیز بارش لگ پڑے تو لوگ اپنے گرد و پیش سے اور عبادت سے وہ بے خبر ہو کر بارش سے بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں۔ جس حسین کو پتہ ہے کہ میں نے کل جوانوں اور بچوں کی لاشیں اٹھانی ہیں، جن کو یہ علم ہے کہ کل ہمارے خیموں میں کیا قیامت برپا ہونی ہے، وہ کل کے آنے والے حالات سے بالکل بے خبر ہو کر خدائے وحدہ لا شریک اور یکتا کے ساتھ منسلک ہوئے اسی لیے کہا گیا نا کہ کربلا پیغام توحید ہے، خداوند قدوس کے بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہم خداوند قدوس کو اس کی مختلف نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ ظاہر ہے خدا کی ذات کا تو تصور انسان اپنی محدود سوچ کے تحت کر ہی نہیں سکتا، تو جو نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی خود واقعہ کربلا ہے، قربانی حسین ہے کہ جو توحید کی نشانیوں میں سے ایک کتنا بڑا توکل ہے نا عابدی صاحب۔ ہم نے مختلف چیزیں پڑھی ہیں ان کی تلاوت یا ذکر و اذکار یا سجدے، لیکن میری مطالعے سے یہ نہیں گزرا، میرا شاید مطالعہ محدود ہو، آپ لوگ بھی اس کی تائید تصدیق کریں گے کہ آپ نے اس آنے والی مصیبت کو ٹلنے کی دعا نہیں کی۔ جی بالکل صحیح بات ہے، اس پر راضی برضا ہیں اور صرف اللہ کے ساتھ مزید لو لگانے اور اس لذت ذکر میں آپ نے یہ رات اور اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی جو توحید سے کٹا ہوا ہو اور پھر اس واقعے کو دیکھے تو وہ اس واقعے کا صحیح کانٹیکسٹ اور تناظر سمجھ ہی نہیں سکتا۔ توحید ہے اور اطاعت رسول ہے، ان دو ہی چیزوں کو بچایا کربلا والوں نے۔ آج کی شب بر صغیر پاک و ہند میں زیادہ تر جو منسوب کی جاتی ہے، ایک تو اسے شب شہیداں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں روایات میں ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو، اپنے نوجوان کو، اپنے جوان کو کل کی شہادت کے لیے تیار کر رہی ہے اور اس میں مزید ذوق و شوق پیدا کر رہی ہے حسین پر قربان ہونے کے لیے، تو اسی لیے اس کو شب شہیدہ بھی کہا گیا۔ اور دوسرا بر صغیر پاک و ہند میں اس کو حضرت علی اکبر علیہ السلام سے منسوب کیا گیا، کیونکہ جو یہ سحر آئے گی اس میں پھر وہ مشہور اذان علی اکبر کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جو ریگولر مؤذن تھے ان کو ہٹا کے اور حضرت علی اکبر کو کہا کہ یہ کیونکہ جو روز شروع ہو رہا ہے یہ شہیدوں کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، آج بیٹا اذان تم دو، تو ان کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ عباس علی نقوی صاحب کچھ ہمیں حضرت علی اکبر کے مصائب کے حوالے سے سنائیں۔ بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا، ہے جان اب لبوں پر، ہے جان اب لبوں پر، برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا۔
ہائے بابا نظر کو پھیر لو، دم ٹوٹنے لگا، بابا نظر کو پھیر لو، دم ٹوٹنے لگا، ہر برچھی کے پھل سے خون ہے، دل کا رکا ہوا، ابلے کا خون زمین پر، ابلے گا خون زمین پر، برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر، برچھی نہ کھینچنا، کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ میں کہہ سکوں، ارے بالکل نہ غم کرو میرے دل کو ہے اب سکون، بیٹھے رہو یہاں مگر، بیٹھے رہو یہاں مگر، برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر، برچھی نہ کھینچنا، اماں کو یہ خبر نہ ہو مجھ کو سے نہ لگی، ارے اماں کو یہ خبر نہ ہو مجھ کو سے نہ لگی، غش آ گیا ہے بس ذرا، شدت تھی پیاس کی، میں آ رہا ہوں جاؤ گھر، میں آ رہا ہوں جاؤ گھر، برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر، برچھی نہ کھینچنا۔ سبحان سبحان جناب مولانا آغا سید مبارک علی موسوی صاحب قبلہ، ہم جب اس رات کی پوری کیفیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں عبادت خداوندی بھی نظر آتی ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر آتی ہے، خانوادہ رسول کی آپس میں گفتگو اور آپس میں وقت گزارنا بھی نظر آتا ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا اپنے انصار کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہمیں پوری نریشن تاریخ میں ملتی ہے۔ گویا مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو شب ہے یہ پوری جو انسانی تاریخ یا انسانی معاشرہ جو ہے اس کو محیط ہے، کہ جس میں خدا سے تعلق ہے، جس میں رسول پاک کی اطاعت ہے، جس میں اپنے خانوادے سے تعلق ہے، اور جس میں پھر اپنے ساتھیوں سے ہے، اور سامنے آدھا کا لشکر ہے یعنی شیطان سے مبارزہ بھی ہے۔ تو گویا یہ آج کی شب مجھے تو گویا ایک پورا سمبل نظر آتی ہے انسان کی زندگی میں نجات کو حاصل کرنے کے حوالے سے۔ جاویدی صاحب، شب شہیداں، شب عاشور مولا امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ جی جی، ایک حصہ عبادت کے لیے،
ایک حصہ اہل بیت کے لیے اور ایک حصہ اصحاب کے لیے۔ مولا اپنے اصحاب کے ایک گفتگو سن کے جو ماشاءاللہ آج کی شب میں ہمارے تمام خطبہ ذاکرین پڑھتے ہیں، دنیا میں آپ کوئی ایسا لیڈر دکھا دیں، کوئی رہبر دکھا دیں کہ عین مصیبت کے وقت میں وہ کہے تم چلے جاؤ، اور ساتھ گارنٹی بھی دے، گارنٹی بھی دے میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، یہ کہے اور میں خوش ہوں، میں خوش ہوں، میں تم پہ راضی ہوں، تم چلے جاؤ۔ آپ ذرا اس شب عاشور کے اصحاب کے ساتھ کا مرحلہ دیکھیں تو فرمایا عباس ذرا دیا بجھا دو، شاید کسی کو جانے میں شرم محسوس ہو۔ ہمارے علماء یا ہماری کتابوں میں جو مرقوم ہیں، مولانا نے فرمایا چلے جاؤ۔ اچھا عباس اگر کوئی جانے کو شرماتا تو دیا بجھا دو۔ دیا پھر جلایا گیا تو انداز کیا تھا؟ پہلے سب کے سر اٹھے ہوئے تھے، اب ہر ایک کے سر نیچے تھے اور رو رہے تھے۔ انسان جس وقت فرط جذبات میں آئے تو عابدی صاحب اس کے الفاظ اس کے ساتھ نہیں دیتے، صحیح بات۔ تو ہر ایک کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو انہوں نے اپنا نمائندہ حبیب ابن مظاہر کو بنایا کہ آپ مولا سے کہو۔ تو حبیب کا جملہ چونکہ سب نے کہا، چونکہ وقت کم ہے، حبیب ابن مظاہر کیا فرماتے ہیں؟ زہرا کے لال، ہم آج آپ کو اگر چھوڑ کے چلے جائیں، کل روز قیامت اگر آپ کی ماں زہرا ہم سے پوچھ بیٹھے کہ میرے حسین کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت زہرا کے لال نے ایک جملہ جو تاریخ میں کبھی نہیں بھولا جائے گا کہا، میرا نانا رسول، میرے بابا علی، میرے بابا حسن مجتبیٰ، جو صحابی مجھے ملے ہیں، نہ نانا آپ کو ملے ہیں، نہ بابا آپ کو ملے ہیں، نہ بھائی حسن آپ کو ملے ہیں، میں کہتا ہوں جاؤ، یہ کہتے ہیں ہم نے آپ پہ فدا ہونا ہے۔ یہ کمال اطاعت ہے ایک امام کے وقت کی کہ وہ کہیں میں تمہاری ہر چیز کا ضامن ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو فدا کریں۔ اور یہی اصحاب نے کسی نے آ کے کہا کہ علی کی بیٹیوں کو ہم پہ شاید اعتبار نہیں ہے تو ہم اپنی تلواریں وہاں اپنی گردیں اپنی کاٹ دیتے ہیں۔ یہ ایک صحابہ کا، ایک اہل بیت کے، خصوصاً زہرا کے لال کے ساتھ۔ دوسرے کے منظر جو آج کی شب میں مولا بیبیوں کے خیمے میں ہیں تو جناب زینب اپنے دونوں بیٹے ان محمد سے کہتے ہیں کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم نواسے ہو علی مرتضی، کل جب تم دونوں جنگ میں جاؤ تو لوگوں کو پتہ لگے کہ جعفر طیار آ گیا ہے، علی مرتضی آ گیا۔ پھر ایک خیمے میں حسین آئے تو کیا دیکھا کہ جناب شہزادہ قاسم کو جناب فرما کہہ رہے ہیں، بیٹا تمہارا بابا نہیں ہے، مجھے کل شرمندہ نہیں کرنا۔ علی اصغر کو رباب کہہ رہی ہے، اکبر کو لیلا کہہ رہی ہے، لیکن آج کی شب میں جتنا گریہ کریں کم ہے، ہر ایک کا وارث ملتا ہے، لیکن ایک خیمے میں دیکھا کہ ام کلثوم رو رہی ہیں، کہا کاش آج کوئی میرا ہوتا تو میں فدا کرتی۔ تو عباس علمدار نے کہا میری بہن نہ گھبرا، کل میں تیری طرف سے شہید ہوں گا۔ آقا صاحب یہ کائنات میں دنیا میں کہیں نہیں ملتا، کون سی ماں ہے جو بچے سے کل کہے کہ تیری لاش پہلے آنی چاہیے؟ یعنی ایک دوسرے سے سبقت ہے قربانی میں، کہ بیٹا میں لاش دیکھوں تمہاری۔ یہ کربلا کا، اور یہ علامہ رشید ترابی کا ایک جملہ ہے کہ ایک یقین نے 72 کے دلوں میں یقین پیدا کر دیا ہے۔ ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ اس شب کے حوالے سے اور کربلا کے پیغام توحید اور اطاعت رسول کا جو جذبہ پورے عالم اسلام میں کربلا نے پیدا کیا، اس پہ گفتگو جاری رہتی ہے۔ ناظرین، شب عاشور کے پروگرام کے حوالے سے یہ خصوصی نشست
خصوصی پروگرام سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے، اور ایک مرتبہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا سید مبارک علی موسوی صاحب قبلہ، جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب اور سوز خان عباس علی نقوی صاحبان موجود ہیں۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، اقبال نے کہا تھا کہ بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنائے لا الہ گردیده است۔ توحید کا پیغام جس طرح کربلا والوں نے پہنچایا، عملی طور پر زبان سے کہنا کچھ اور ہے، لیکن خنجر پہ اپنی گردن رکھ کے یہ کہنا کہ صرف خدا ہی حق ہے، صرف خدا ہی کی ماننی ہے، صرف خدا کے نمائندے ہی کی بیعت ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یہ کربلا والوں نے بتایا۔ طاقت بھی یزید کے ساتھ ہے، دولت بھی یزید کے ساتھ ہے، ایک زمانہ ہے جو یزید کی اطاعت کر رہا ہے، بیعت کر رہا ہے، لیکن امام حسین کے اصحاب ہیں، اور جن میں ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کے اصحاب، ان کے انصار میں بہت سے رسول پاک کے اصحاب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیعت کرنی ہے تو حسین کی کرنی ہے، امیر ہمارا حسین علیہ السلام ہے۔ تو یہ جو پیغام توحید عملی طور پر کربلا نے دیا، یہ رہتی دنیا تک انسان کو روشنی دیتا رہے گا ہدایت کے لیے۔ عبدی صاحب، ابھی آغا صاحب نے ذکر کیا کہ جس استقامت اور کمٹمنٹ کا اظہار امام حسین کے رفقا نے کیا، مجھے تو ان کی گفتگو کے دوران وہ محسوس ہو رہا تھا کہ بدر سے پہلے جب آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور پھر انصار سے 2 مرتبہ پلٹ کے پوچھا، تو انہوں نے تائید میں اور اپنی ایک قسم کی خجالت بھی محسوس کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ جس کمٹمنٹ کا اظہار ہوا اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ امام حسین کی جنگ شخصیات کی، خاندانوں کی جنگ تو نہیں تھی، نظام کی جنگ تھی، بالکل نظریے کی جنگ تھی، فکر کی جنگ تھی۔ شخصیات کی جنگ ہوتی تو لوگوں نے حالات پیدا کر دیے تھے، خلیفہ اول کے زمانے میں وفود آ گئے تھے مولا مرتضیٰ کے پاس، نہیں کیا۔ صحیح بات، بالکل صحیح۔ یہی صرف شخصیات کا تبادلہ کرنا ہوتا تو امام حسن پیچھے نہ ہٹتے، صحیح امت کو بہت بڑے خون خرابے سے بچا لیا، اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، جی، حق انہی کا تھا، صحیح بات، بالکل لیکن اپنے حق سے پیچھے ہٹ گئے اور امت کو مزید خون خرابے سے بچا لیا۔ مولا مرتضیٰ نے بھی صلح کا یا مصالحت کا یا جنگ بندی اور اس خون خرابے کو روکنے کے لیے آپ نے قربانی دی اور آپ کے صاحبان نے قربانی خود امام حسین علیہ السلام جو مدینہ سے نکلے اور پھر مکہ معظمہ سے نکلے، اسی لیے نکلے کہ جو لوگ پہنچ گئے تھے شہید کرنے کے لیے، اور اس جگہ کی حرمت بھی آپ کے مد نظر تھی، اس مقدس دیکھیں مقام کچھ کلمہ پڑھنے والے تھے، کچھ توحید کا اعلان کرنے والے تھے، اور کچھ توحید کے محافظ اور توحید کو بچانے والے تھے، عقیدہ توحید کے محافظ وہ یہی تھے۔ انہی کے پاس یہ وراثت میں اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کے آیا تھا۔ کلمہ پڑھنا ہو رہا ہے، اپنے کلمے اور قیامت تک کے لوگوں کے کلمے کو بچانا ہو رہا ہے۔ آپ نے حضرت اقبال کی بات کی، میں اگلے دن ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، ہمارے ناظرین بھی اور ہم لوگ بھی بڑے سادہ لوگ ہیں، اور وہ شخص یہ کلیم کر رہا ہے جی نہیں یہ معین یہ نہیں ہے، یہ معین کوئی وہ فلاں فارس کے ہیں، فلاں فلاں ہے۔ جی 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 جی، یہ ایک ہمارے تو بزرگوں نے اور ہندوستان میں اسلام کا پودا لگانے اور آبیاری کرنے والے نے اور 90 لاکھ یا 1 کروڑ لوگوں کو توحید و رسالت سے اس چشمے سے سیراب کرنے والے شخص نے تو بتایا، ہندوستان میں تو اسلام کی داغ بیل ڈالنے والے نے یہ بتایا کہ جو اسلام میں لے کے آیا ہوں وہ اسلام وہ ہے جس کی بنا حسین ہے، وہ توحید وہ ہے جس کے محافظ حسین، شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است۔ آپ نے یہ بات کی نا، یہ کسی نے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، اب شاید کوئی لایا ہے اس کو، تو معین الدین چشتی نے تو یہ کہا، اقبال نے تو یہ بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنائے لا الہ گردیده است۔ اقبال نے تو اس سے بھی پھر آگے بات کر دی تھا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات، یہ تو اقبال نے لا الہ کے ساتھ اللہ بھی کہہ دیا، یعنی حضرت معین چشتی کی تو خیر
شہرۂ آفاق ہیں. یعنی میں وہ شخصیات کے بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو اقبال کی بات زیادہ پسند نہ بھی آئے تو وہ جس اسلام کے کو یہ صوفیاء کرام اور یہ علماء کرام اور یہ آل رسول کے مختلف جو ہے وہ نمائندے لے کے آئے ہیں، اس اسلام کی بنیاد میں تو حسین کا خون ہے. اور توحید باری تعالیٰ کا جو عقیدہ امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر بچا کر ہمیں دیا ہے. ہم تو توحید بھی حسینی نظریے کے ساتھ مانتے ہیں، اسلام کو بھی حسینی فکر. بلکہ میرے شیخ محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر قادری نے تو یہ فرمایا تھا کہ اسلام اپنے آغاز سے لے کر، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑا تاریخی جملہ ہے، اپنے آغاز سے لے کر کربلا تک محمدی تھا. لوگوں کو اس کے اوپر بڑے تفاضلات بھی ہیں، اور کربلا سے لے کر قیامت تک اسلام حسینی ہے. اور کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو جملہ انہوں نے کہا نا، یہ گویا میں کہتا ہوں اس حدیث کی، میں تو کہوں گا کہ تفہیم و تفسیر ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ اسی کا یعنی اسی کی تشریح ہے، حسین منی وانا، کہ میں حسین تو مجھ سے ہے، اس نے سب کچھ مجھ سے لے لیا. اب میرے اسلام، میرے مشن، میری نبوت کا جو ایک وہ ہے ذمہ داریاں، ان سب کو یہ اس طریقے سے نبھائے گا کہ جب پھر اسلام پہ کڑا وقت یا اس پہ گرد ڈالنے یا اسے پس منظر میں لے جانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اسلام نما حسین ہوگا، پھر توحید نما حسین ہوگا، پھر رسالت محمدی نما حسین ہوگا. رسالت تو ختم ہو گئی، نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن نبوت اور رسالت کے عقیدے کا احیاء بھی یہی کریں گے، توحید کے عقیدے کا احیاء بھی یہی کریں گے. اپنا سب کچھ دے دیں گے، تمہارے عقیدے بچا لیں گے. اپنا سب کچھ دے کے تمہارا سب کچھ بچا لیں گے. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں عابدی صاحب کہ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کے ساتھ اپنی لازوال وابستگی اور کمٹمنٹ کا اظہار جو شب عاشور میں مصاحبوں نے، آپ کے رفقا نے کیا، انہوں نے زمانے کو یہ بتا دیا کہ اسلام معتبر وہ نہیں ہے، اگرچہ وہ قصر خلافت یا حکومت میں ہی کیوں نہ ہو اور اس کے پاس اقتدار ہی کیوں نہ ہو، وہ اسلام معتبر وہ ہے جس میں حسین ہوگا. بے شک وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ طاقت اور قصر اور دولت تو اس طرف تھی، اور نمازیں اور تلاوت بھی تھی اس طرف. جی سارا کچھ، یعنی نمازیں اور تلاوت بھی وہی ہے کہ جس میں حسین ہو. اسلام جس جماعت مقبول میں وہ ہے، حسین مقبول. انہوں نے جب خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، مسجد نبی میں چلے جاؤ، روضہ رسول پہ چلے جاؤ، اپنے رفقا کو اجازت دے دی، آپ جس طرف نکلنا چاہو نکل لو. انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ جو رسول معظم فرما گئے ہیں کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی حسین کو چھوڑ کر، میرا یہ جملہ شاید بھاری ہو کچھ ذہنوں پر، سماعتوں پر، حسین کو چھوڑ کر اس وقت کعبے میں جانا بھی گمراہی تھا. جی بالکل. حسین سے لپٹے رہنا ہی توحید کا عقیدہ تھا، انہی سے تمسک رکھنا ہی اسلام اور یعنی حسین کعبے سے نکل رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کعبہ تو حسین کی ذات کی وہ تعلیمات تھیں کہ جس نے کعبے کو بچانا تھا. تو وہ آپ نے بڑا صحیح جملہ یہ کہا. جی جی آغا صاحب بھی بیٹھے ہیں. کعبہ کیا ہے؟ ایک نشان مقرر کر دیا گیا نا. لوگ اپنی توجہ کے ارتکاز کے لیے جس طرف رخ کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا میں مضمر سر اور راز یہ ہے کہ جس طرف مصطفیٰ رخ کر لیں وہ کعبہ ہے، جس پہ آپ راضی ہو جائیں. وہ قرآن کا دیا ہوا یہ اصول ہے. تو مصطفیٰ نے اپنا رخ بھی حسین کی طرف کیا ہے، سینہ بھی حسین کی طرف کیا ہے، کلام بھی حسین کی طرف کیا ہے، محبت بھی حسین کی طرف کیا ہے. کہا جو ان کو راضی کر لے گا میں اس سے راضی ہوں. کعبے کو پا کر بھی کئیوں کو نبوت کا فیض نہیں ملتا، لیکن جس کو حسین مل گیا وہ نبوت سے کے فیض سے لازماً فیض یاب. بہت خوب، بہت خوب. عباس علی نقوی صاحب، آج کی شب کی مناسبت سے، کل کے یوم کی مناسبت سے آپ کچھ مصائب کربلا سے فرمائیے. رنگ کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. آیا وقت سفر اے بہن، آج ہم ہو رہے ہیں جدا،
الوداع 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 الوداع. شاہ بڑھ کر بہن سے گلے لگے اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، رو کے کہنے لگے. شاہ بڑھ کر بہن سے گلے لگے اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، رو کے کہنے لگے. میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا الوداع 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 الوداع. جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی، دیکھو چاروں طرف تیر کی چھا گئی، تیر کی چھا گئی. دشت پر ہول میں شام ہونے کو ہے، لو مسافر چلا الوداع 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 الوداع. بولا بیمار بیٹے سے آقا میرا، اب نہ آئے گا اے بیٹا بابا تیرا، ہائے بابا تیرا. موت کی آہٹیں تیز ہونے لگی، موت کی آہٹیں تیز ہونے لگی. آ رہی ہے صدا الوداع 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 الوداع. لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں، ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے، رو کے بوسے لیے. شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے، شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے، آہ بھر کر کہا الوداع 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 الوداع. سبحان اللہ. جناب مولانا سید مبارک علی موسوی صاحب، آج کی شب کا ایک سگنیفیکنس یہ بھی ہے، ایک تو ہم نے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ شب عبادت کے لیے مانگی، لیکن اس کا جو ایک سگنیفیکنس، ایک اہمیت یہ ہے کہ دونوں طرف کے لشکر سوچ رہے ہیں. ایک طرف کا لشکر ہے جو توحید کے بارے میں سوچ رہا ہے، عبادت خداوندی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اسلام کی تعلیمات، اور نہ صرف اسلامی بلکہ جو اسلامی قدریں ہیں وہ انسانی قدریں بھی ہیں، فطری قدریں، ان کو بچانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. جو دوسری طرف کا لشکر ہے اس میں دو سوچیں ہیں. ایک سوچ تو یہ ہے کہ پیسے کی خاطر، مال کی خاطر، انعام کی خاطر یزید اور ابن زیاد سے تلواریں تیز کی جا رہی ہیں نواسۂ رسول اور ان کے خانوادے کو ذبح کرنے کے لیے. لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں اور ایسے کہ جو حق اور باطل کی کشمکش میں ہیں. مجھے معاشرے کی کیفیت بھی یہی نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو صاف دل لوگ ہوتے ہیں جن کو راستہ نظر آ جاتا ہے، ایک طرف شقی القلب لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی
اقتدار کی خاطر سب کچھ کر دیتے ہیں اور آخرت گنوا بیٹھتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دراہے پر ہوتا ہے۔ یہ شب اس کے لیے بھی بڑی قیمتی شب ہے کہ آج ہم سوچیں کہ ہمیں حسین کی جانب جانا ہے اور توحید اور اطاعت رسول کی جانب جانا ہے، یا ہمیں پھر دنیا پرست ہونا ہے۔ جی حافظ صاحب، ابھی میرے برادر نے بھی جو پیغمبر کا فرمان سنا، ایک فرمان پیغمبر کا مولا حسین کے بارے میں، اسی سے آپ اس شب کا سارا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ دنیا والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، ایک وقت آئے گا کہ حسین ہی چراغ ہدایت ہے، حسین ہی کشتی نجات۔ یہ جو آج شب عاشور میں ہر ایک دفعہ اس ہر کا بیٹا کہتا ہے بابا اندر دسترخوان لگا ہے، سب کھانے کو تیار ہو، آپ کیوں باہر پھر رہے ہیں؟ تو کہا میں کیسے کھانا کھاؤں، میں کیسے پانی پیوں کہ تمہیں آواز آ رہی ہے؟ حسین کے خیموں میں سے لتش کی آواز آ رہی ہے۔ اور یہ بات میرے ناظرین جو سماعت فرما رہے ہیں، ہر یہ کہتا ہے کہ یہ جو آج اہل بیت کے بچے العطش ہیں، یہ گناہگار میں ہوں، راستہ میں نے روکا ہے، خطا کار میں ہوں۔ تو بیٹے نے کہا بابا آپ نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ اب آپ کے سوال کا یہ جواب، ہر کا یہ جملہ تاریخی ہے کہ بیٹا ادھر جنت ہے، ادھر جہنم ہے، ادھر آخرت ہے، ادھر دنیا ہے، یہاں شہرت ہے، انعام ہے، یہ سارا دنیاوی ہے، ہدایت و نجات و ساری انسانیت کو دار و مدار ادھر ہے۔ تو بیٹے نے پوچھا بابا پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے، میں دنیا کو ٹھوکر مارتا ہوں، میں آخرت کے پاس۔ اسی سے یہی بات کہ حسین چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہے، آج کی شب میں کوئی حسین کی فوج سے ادھر نہیں گیا، بلکہ ادھر کا سپہ سالار آیا ہے۔ اور جس انداز سے، چونکہ آج رونے کی بھی رات ہے، جس انداز سے ہر عاشورہ کو آیا ہے نا، دونوں ہاتھوں کو باندھ کے اور چہرے پہ کپڑا ڈال کے، مولا حسین نے اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا انت اخی، تو میرا بھائی ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں۔ یہاں پہ علامہ اظہر حسن زیدی کا ایک جملہ ہے، ہر کہتا ہے مولا آپ نے مجھے تو معاف کر دیا ہے، جب میں نے آپ کا رستہ روکا تھا تو مجھے محمل سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی، کیا اس بی بی نے مجھے معاف کیا ہے؟ اتنے میں فضا آئی، کہا بھیا ہر تجھے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے، افسوس یہ ہے کہ تو مہمان بن کے آیا ہے۔ آقا یہ ہے عابد صاحب، یہ ہے کربلا کا درس کہ ہر جیسے نے واپس آ کے بتا دیا کہ حسین چراغ ہدایت بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے، اور خصوصاً اس دور میں جس وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارثان کعبہ، کعبہ کے وارث بنے ہوئے آج کس کو قبول کر رہے ہیں؟ آج آپ کے سامنے ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، آج اسرائیل کس طرف سے آ رہا ہے، کیسے دندنار۔ آج بھی آپ کو اگر حسینیت کا راستہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ راہ حق کربلا، راہ حق علی کی طرف کون ہے اور آج کے استعمار کے پیچھے کون۔ واہ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، یہ جو واقعہ کربلا ہے جو ہمیشہ کے لیے حق و باطل کے درمیان ایک امتیاز بن گیا، ایک لکیر بن گیا، وہ اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تو آج کی رات اور اس کے بعد کل کی قربانی کے بعد حقیقت ابدی حسینیت ہے، اور کوفی، شامی، شیطان کی قوتیں یہ اپنے بھیس بدل بدل کے آتی رہیں گی، لیکن اس قربانی کے باعث حسینیت نے حق کو اتنا واضح کر دیا کہ اگر کوئی ذرا سا بھی غور کرے، حق پرست ہو، حق کو پسند ہو، تو وہ آرام سے حق کو پہچان سکتا ہے۔ عابدی صاحب، جس زمانے میں یہ کربلا بپا ہوا اس وقت سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہمارے تھے، پاس 2 منٹ ہیں، جی سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے تھے جن کی رائے کو معتبر سمجھا جا سکتا تھا، جی جی، لیکن تاریخ
گواہ ہے اور حقائق اس بات پر شاہد ہیں کہ حجت امام حسین کے قیام کو مانا گیا ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ باقی بڑی بڑی شخصیات کا غیر متعلق رہنا یا دیگر چیزیں جو کچھ بھی ہے وہ فیصلے پیچھے رہ گئے، اور سب سے سربلند جو ہے وہ امام حسین ہوئے۔ اور آپ نے بجا فرمایا کہ سیدنا امام حسین نے کفر کو، اسلام میں لپٹے ہوئے کفر کو، جو کفر سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو واضح ہے، جو اسلام کے لبادہ اوڑے ہوئے کفر ہے اس کا بھی آپ نے نقاب ایسے کھینچ کے اسے آپ نے بے نقاب کر دیا کہ اب کوئی بھی دور آ جائے، کعبے پہ تسلط اور غلبے کا یہ مقام حاصل کر کے یا یہ چیز اختیار لے کر بھی کوئی آ جائے گا تو کعبے کی ولایت اور اس کی خدمت اسے نہیں بچا سکتی، کلمے کا نعرہ اس کو نہیں بچا سکتا، کعبے کا طواف اسے نہیں بچا سکتا۔ امام حسین نے ایک ایسا کردار دے دیا، اور یہی بات تھی کہ قرآن تو بولتا نہیں تھا نا، رسول معظم نے فرمایا کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آل بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جہاں صرف پڑھنے کی اور علم کی معلومات کی بات آئے گی قرآن سے لوگے، جہاں قرآنی مفاہیم کا تعین کرنا ہوگا اور تفسیر اور انٹرپریٹیشن کی ضرورت آئے گی تو میرے بچے تمہیں بتائیں گے کہ کن حالات میں احکام قرآنی کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ سو آپ نے کسی رشتے ناتے اور کسی اختیار اور اقتدار کی پرواہ کیے بغیر اپنے نانا کی دی ہوئی امانت کو بچایا، اور اس امانت میں یہ شامل تھا کہ کوئی اپنا ہو یا بیگانہ، جب وہ خدا رسول کا نہیں ہے، جب وہ انسانیت کا نہیں ہے، جب وہ مظلوموں کا نہیں ہے تو وہ خدا رسول کا بھی نہیں ہے۔ آپ نے واضح لائن کھینچ کر کردار بھی دے دیا اور ایک مستقل کسوٹی اور معیار بھی دے دیا کہ جس پر حق اور باطل کی پہچان کی جا سکتی ہے اور خیر و شر کو پرکھا جا سکتا ہے۔ جی آغا صاحب، آپ بھی ہمارا بس 1 منٹ رہتا ہے، کوئی آج کی شب کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے کوئی آخری بات کہنا چاہیں؟ میں آخر میں شب عاشور میں تمام ناظرین جو سماعت فرما رہے ہیں، ہم آج اس دور میں خدا کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ یہ کرونا کا مرض یہ پوری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لیا ہے، سوچنا ہوگا ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ کعبہ بھی بند ہو جائے، روضہ رسول بھی بند ہو جائے، یہ ہم سے کوئی بہت بڑی خطا ہوئی، اور سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ ہم حق کو حق نہیں کہتے، باطل کو باطل نہیں کہتے۔ کہا شاعر نے جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ آج ہمیں سب سے بڑی اس شب میں، زہرا کے لال کے مانگی ہوئی اس شب میں دعا یہ کریں کہ خدا مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے، اور جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کن کن کو ملکوں کو قبول کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، خداوند اس شر سے ہمیں محفوظ جی فرمائے۔ بہت بہت شکر اس گزار۔ جملے میں ایک یہ ایڈ کر لیں کہ جو اس رات میں عہد وفا ہوا تھا، ہمیں بھی آج امام حسین سے وہی عہد وفا کرنا ہے۔ جی بہت خوب بہت خوب۔ جناب مولانا سید مبارک علی موسوی صاحب آپ کا، جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب آپ کا، اور جناب عباس علی نقوی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک خط، ایک لکیر کھینچ گیا، لکیر کے ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل ہے، ہمارے سامنے چوائس ہے۔ آج کی شب کے حوالے سے جو افتخار عارف نے بہت خوب کہا تھا کہ وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔